بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سامعین محترم، کچھ نئے چہرے ہیں، تمہیداً عرض کر دوں کہ کم و بیش 12 سال سے ہر جمعرات کسی نہ کسی گھر میں ذکر علی کی یہ محفل بہت خوب اپنے تواتر کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اس کارواں میں اب بخاری صاحب شامل ہو رہے ہیں۔ بخاری صاحب کی شمولیت ہم کسی صحیح بخاری کے ذریعے نہیں مانتے، مولا کائنات کے حکم کے تحت مانتے ہیں، اس لیے کہ ہماری دوستی اور ہماری دشمنی، ظفر علی شاہ صاحب بیٹھے، ذکر علی سیاست نہیں ہے، ہماری دوستی ہماری دشمنی ایک معیار ہے۔ جو علی کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ دشمن اس زمین کا ہو یا کسی اور کائنات کا۔ جو علی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ کسی بھی لہجے میں بات کی جائے، چاہے معرفت کے نام پر چھینا جائے، چاہے اعمال کے نام پہ چھینا جائے، چاہے علم کے نام پہ چھینا جائے۔ گزارش کر چکا ہوں کہ علی کی محبت نہ ذوق تقویٰ سے ملتی ہے، نہ کثرت عبادت سے ملتی ہے، نہ کثرت علم سے ملتی ہے۔ علی کی محبت ایک نعمت ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ سورج ایک نعمت ہے، کبھی سنا ہے کہ سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے فلاں فلاں منزلیں طے کرو تب سورج تمہیں روشنی دے گا؟ ہوا سانس لینے کا ذریعہ ہے، کہیں سنا ہے کہ کچھ درجہ بندی کی ہو کہ یہ منزلیں طے کرو تب تمہیں سانس لینے کی اجازت ہے؟ جس طرح سورج نعمت ہے، جس طرح ہوا نعمت ہے، بلکہ لفظ بدل دوں، جس طرح سورج کی تمادت ضروری ہے حیات کے لیے، جس طرح سانس لینے کے لیے ہوا ضروری ہے حیات کے لیے، اسی طرح مومن کی حیات کے لیے ذکر علی اتنا ہی ضروری ہے جتنا سانس لینا ضروری ہے۔ اٹک میں حاضر ہوئی تھی تنویر صاحب کے علاقے میں، 4 مصروں سے وہاں تعارف کرایا تھا، تمہید کی ضرورت نہیں، ریکارڈڈ ہے جو نئے حضرات ہیں، تاکہ ہمارا عقیدہ آپ تک پہنچ جائے، اس بزم کے مقاصد آپ تک پہنچ جائیں کہ نام علی لیا نہ کرو تم نماز میں۔ مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کے، میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا، میں کس طرح نماز پڑھوں سانس روک کے۔ جتنا وقت میسر ہے بزرگان محترم، جتنا وقت میسر ہے، ہمیں کیا پتا کہ علی کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ آپ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، کبھی آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، کبھی آپ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ حج کیوں کرتے ہیں۔ فوراً جواب دیں گے ہمیں تو ایک صادق امین نے بتایا ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور جسے رسول ایک دفعہ بتا دے پھر دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تھوڑی سی زحمت آپ کو دینی ہے۔ کبھی پوچھا ہے آپ نے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ایک صادق امین نے بتا دیا، دوہرا دو جملہ، اپنا کہا ہوا جملہ۔ اب 12 سال میں ایک دفعہ تو اجازت دیں کہ ان چیزوں کو دہرائی جا سکے جن میں نئے لوگ شریک ہیں۔ ہمیں کیا پتا اللہ ایک ہے، اس لیے کہ ہم پر فرشتہ آتا نہیں، آتا ہے تو ہمیں ساتھ لے جاتا ہے، ہم پہ وحی نازل نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا پتا اللہ ایک ہے، ہمیں تو کسی صادق امین نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے سر جھکا دیا۔ اور یہ صادق امین قرآن کا لقب نہیں ہے بزرگان محترم۔ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کفار مکہ نے پوچھا، خطاب کر رہے کفار مکہ سے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے
تو تم مان جاؤ گے بزرگان محترم مشرک تھے مقصر نہیں تھے. کہا کیسے نہیں مان جائیں گے کہ تو صادق و امین ہے. تو جس صادق و امین نے ایک لمحے کو رک جائیے گا پچھلے اتوار کی وہی بات کہی ہوئی اپنی محفل میں دوہرا دوں. دیکھیے گھبرائیے گا. ایک فاصلہ ہے جس پر نماز قصر ہو جاتی ہے. اٹک سے تنویر بھائی آئے ہیں یا جو مہمان آئے ہیں وہ یہاں نماز قصر پڑھیں گے, لیکن کبھی آپ انہیں مقصر نہیں کہتے. اردو گرامر کے لحاظ سے جو قصر کرے اسے مقصر کہتے ہیں, جو نماز قصر کر دے اسے مقصر کہتے ہیں, قصر کرنے والے کو. لیکن کبھی آپ اسے مقصر نہیں کہتے. روزہ بعض حادثوں میں قصر ہو جاتا ہے, اسے کبھی مقصر نہیں کہتے. لیکن ذکر علی میں کمی کرنے والے کو مقصر کہتے ہیں. کوئی وجہ تو ہوگی نا. وہ عبادتیں جو اللہ نے واجب کی ہیں اس میں گنجائش رکھی ہے کہ آپ قصر کر سکتے ہیں, لیکن ذکر علی وہ عبادت ہے جس میں گنجائش نہیں ہے. بزرگان اور اس کی بہت چھوٹی سی مثال اشاروں میں گزارتے ہیں. بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. علماء کرام نے بحث کی ہے, اس میں گنجائش بالکل نہیں, رتی برابر گنجائش نہیں, کوئی آپشن نہیں. بزرگان محترم تقابل کر رہا ہوں. علی کی ولایت کے منکر کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. دلیل کے ساتھ دو ولایتوں کا انکار ہوا, ایک آدم کی ولایت کا انکار اور ایک علی کی ولایت کا انکار. دونوں جگہ شیطانی عمل ہے اور دونوں جگہ سزا بھی ہے. وہاں انکار کرنے والے نے کہا کہ تو نے اسے بنایا ہے, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, میں آگ کا بنا ہوا ہوں, میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے اسے اپنی بزم سے نکال دیا. بزرگ بیٹھے اردو گرامر عربی گرامر پڑھانا مقصود نہیں ہے. شیطان کسی کردار کا نام نہیں ہے. شیطان نکلا لفظ شطن سے جسے دور کر دیا گیا. شطن کا مطلب ہے دور کر دینا. جسے اللہ نے اپنی بزم سے دور کر دیا ہو وہ شیطان ہے. دو ہی تو شیطان ہوتے ہیں, جسے اللہ نے اپنی بزم سے دور کر دیا ہو یا جسے رسول نے اپنی بزم سے دور کر دیا ہو. اللہ اور رسول کی باتیں یہی ہے نا. تو کیا کہا کہ آدم کی ولایت پر ایمان لاؤ, کا اس کی ولایت کا منکر ہو گیا. لیکن فوراً جب اللہ نے سزا دی, مردود قرار دے دیا, تو کہا بارے اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے, مجھے اس کی جزا چاہیے. کہا اچھا تو نے میری عبادت کی ہے تو تجھے وقت معلوم تک کی زندگی عطا کی, مہلت عطا کی. آدم کی ولایت کے انکار میں زوم عبادت کو مہلت ملی. ہم آدم کے بیٹے ہیں بزرگان محترم. جو پہلی ولایت ہے تقابل نہیں کر رہا, آپ پر چھوڑ رہا ہوں. آدم تمام انسانوں کے باپ, جہاں سے بندگی کی بنیاد رکھی جا رہی, اس کی ولایت کے انکار نے کہا, منکر نے کہا کہ میں نے تیری عبادت کی ہے, زوم عبادت دکھایا. کہا اچھا اللہ احسان نہیں رکھنا چاہتا, وقت معلوم تک کی زندگی دے دی, مہلت دے دی. لیکن علی کی ولایت کا انکار کرنے والا حارث بن نعمان فہری رسول کی بزم میں کھڑا ہوا. بزم رسالت میں کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اے محمد, اگر یہ اعلان تم نے کیا تو میں تمہارے اعلان کو نہیں مانتا, اور اگر اللہ نے کیا ہے تو اللہ اس کے بدلے مجھ پہ عذاب نازل ہو, عذاب نازل کرے. بغض علی کا کرشمہ دیکھیں بزرگان, تاریخ ہے, قصہ کہانی نہیں ہے. ادھر یہ کہہ کے بزم رسالت سے باہر گیا, پتھر آسمان سے آیا, دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. بارے رہا اسے مہلت کیوں نہیں دی, یہ بھی تیرے عبادت گزار. بزم رسالت میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کی بزم میں بیٹھنے والا ہے, اسے مہلت کیوں نہیں دی. تو اللہ نے کہا اصول ہے کہ آدم کی ولایت کے منکر کو زندہ رہنے کا حق ہے, علی کے ولایت کے منکر کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے.
بنیادی وجہ بزرگان اللہ عادل ہے، اللہ کریم ہے، وہ کسی کا احسان نہیں اٹھاتا. آدم نے اللہ پر کیا احسان کیا؟ آدم کا تو کوئی احسان اللہ پہ نہیں، لیکن علی کا ایک احسان ہے، اصول بنا. شب ہجرت کوئی کہانی نہیں سنا دی جاتی کہ بستر رسول پہ چادر اوڑھ کر سو گئے. یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ وہ سودے ہیں جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ جو رضائیں خریدی گئی ہیں سو کر، اس کا کوئی مقصد ہے کہ اے علی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم رسول کے ساتھ ناصر بن کر اللہ کے کسی دشمن کو نہ چھوڑو، چاہے وہ بدر میں آئے، چاہے وہ خیبر میں آئے، چاہے وہ خندق میں آئے، میدان میں آئے یا بز میں آئے. علی نے اللہ کے کسی دشمن کو نہیں چھوڑا. عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک علی کی تلوار گئی خدا کا دشمن نہیں بچا. اب جہاں تک خدا کی خدائی جائے گی علی کا کوئی دشمن نہیں بچ سکے گا. یہی وجہ ہے، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا، یہی وجہ ہے کہ ہماری پہچان محراب عبادت نہیں. بارہا گزارش کیا ہوا. شناخت کیا ہے ہماری؟ شناخت اسے کہتے ہیں جو دوسرے ہماری شناخت بنائے. اپنی شناخت خود نہیں بتائی جاتی. ہمارے بہت سے نام ہیں، مسلک جعفریہ، معتزلہ، امامیہ، حسن عشری، اس میں ایک نام ہے شیعان علی. جب دنیا ہمیں کہتی ہی شیعان علی ہے تو ہم علی کا ذکر نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا بزرگان محترم؟ جب ہمارا تعارف ہی یہ ہے کہ اب شیعان علی ہے. اچھا یہ بہت سی مشکل منزلیں بھی ہیں جس میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہ بہت نازک موضوع ہے جو میں نے چھیڑ تو دیا ہے، لیکن ذکر علی ہے بزرگان محترم. ذکر علی کا کمال یہ کہ براہ راست چہرے پر اثر انداز ہوتا ہے، اندر کی کیفیت چہرے پہ نظر آتی ہے. اشارہ کرتا ہوں ضرور. مکے سے ہجرت کر کے رسول مدینے پہنچے. تاریخ کا واقعہ بچوں نے پڑھا ہوا. خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اجاگر کرے. وہاں مواقعات قائم کی گئی. آج تک تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے کہ مثالی مواقعات قائم کی گئی کہ ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا. اسی منبر سے حضرت حسن زیدی صاحب نے بھی پڑھا، حافظ کفایت صاحب نے بھی پڑھا، بڑے بڑے علماء کرام نے اس واقعے کو پڑھا جو میں دہرا رہا. ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا. جتنے مہاجرین آئے تھے مدینے کے ایک ایک انصار کے ساتھ ملا کر کہا کہ تمہارا بھائی ہے. جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا وقت ہوتا تو بتاتا کس کو کس کا بھائی بنایا. لیکن رسول نے اصول بتا دیا. اگر علی نہ پوچھتے تو اصول سمجھ نہ آتا. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو اکیلے علی کھڑے رہے. کیا علی کو پتا نہیں تھا کہ رسول کیا کر رہے ہیں؟ لیکن علی نے چہرے کو جھکایا تو رسول نے پوچھا علی کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. وہ جو توحید کی خبر دینے والا ہے، وہ جو قرآن لے کر آیا ہے، وہ جو عبادات سکھانے والا ہے، اس نے کہا اے علی غم نہ کرو، میں نے اصول کے تحت بھائی بنایا ہے. اس کو اس کا بھائی بنایا ہے جس کا مزاج اس سے ملتا ہو. اے علی تیرا مزاج سوائے مجھ سے کسی سے نہیں ملتا. تیرا مزاج سوائے مجھ سے. لخت لخت جملے اہل سنت کی بہت معتبر روایت. ایسے افراد ہیں جو گواہ بھی ہیں جن کا روزمرہ کا یہ کام ہے. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس ان کے بیٹے، یہ مفسر قرآن. ایک دفعہ مل کے درود پڑھو. یہ مفسر قرآن. ان سے پوچھے مفسر قرآن کیسے ہیں؟ تو ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، دہراتے بھی ہیں کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا.
ایک دفعہ درود بس مجھے چند منٹ کی اور زحمت کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن نازل نہیں ہوا تو مفسر قرآن کیسے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں رسول ایک دن کھجورے کھا رہے تھے. ابن عباس کی نظر رسول کے چہرے پر. رسول نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کھجورے کھا رہے ہیں. کہا نہیں, مجھے وہ گٹھلی چاہیے جو آپ کے منہ سے نکلے گی, اسے آپ چھوڑ دیں گے. رسول مسکرائے, کھجور کھانے کے بعد وہ گٹھلی انہیں دے دی. ابن عباس نے وہ گٹھلی اپنی زبان منہ میں رکھی, گٹھلی چوستے جاتے تھے, علم قرآنی سینے میں اترتا جاتا تھا. رسول بنا لیا نا کہ مفسر قرآن اس وجہ سے کہ چھوڑی ہوئی گٹھلی چوس کر مفسر قرآن. تو اب اصول بتائیے بزرگان گرامی, جو چھوڑی ہوئی گٹھلی چوسے وہ تو مفسر قرآن, اور جو براہ راست زبان رسالت چوس کر جوان ہوا ہو. کوشش ہے بزرگان محترم, بہت خوب, اللہ سب کو لے جائے. روزمرہ کا محاورہ ہے. دیکھیے غلو کی منزل وہاں آتی ہے جہاں حد پتہ. غلو اسے کہتے ہیں جہاں حد پتہ. حد کا تعین آپ کر لیجئے گا, غلو کا الزام بعد میں لگائیے. اللہ سب کو لے جائے. ریاض خیر آبادی کا شعر ہے, کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض, زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا. گھر اور مکان میں فرق کیا ہے؟ عارف کا شعر ہے. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. فرق کیا ہے مکان اور گھر میں؟ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے. سنا ہے کسی عاجز کہ میں اللہ کے مکان کے طواف کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے مکان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. مکان اور گھر میں فرق یہ ہے, مکان خالی ہوتا ہے اسے مکان کہتے ہیں. جو چار دیواری میں بنا ہوا گھر ہے, چار دیواری سے بنا ہوا ڈھانچہ ہے, اگر وہ خالی ہے تو مکان ہے. اگر اس میں کوئی رہ رہا ہو تو وہ گھر ہوگا, ورنہ مکان کہلائے گا. لفظ بنے اردو میں. اللہ کا مکان نہیں کہتے, اللہ کا گھر کہتے ہیں. یا تو یہ مانو کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے تب وہ گھر ہے, یا اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے اس گھر میں رہنے کا. بات بات گزارش کر دیجیے, نصیریوں والے الزام نہ لگائیے گا. کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں ہے. یہ علی کے لیے کوئی کمال نہیں کہ کعبے میں پیدا ہو. یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی نے پیدا ہو کر اسے قدے سے خدا کا گھر بنایا ہے. چار مصرے اور بات ختم. کعبہ سنتے ہیں کہ گھر ہے بڑے داتا کا ریاض, زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا. ان فقیروں سے پوچھئے, کعبہ ولادت گاہ علی ہے, جائے ایمانی تیری جس طرف جھکتی ہے لاکھوں بار پیشانی تیری, تجھ کو مکی سے بغض ہے بہر نادانی تیری, اس طرف سجدہ نہ کر دیکھوں مسلمانی تیری. تو جملے بس اختتامی بارہا کہا, سارا حملہ اسی ذات پہ کیوں؟ تیزی سے گزر جاؤ, تنویر بھائی میرا ساتھ دیجیے. علی کے باپ ایمان نہیں لائے, علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے, علی کو غدیر میں ہدایت نہیں ملی. یہ ساری تفتیش علی کے حوالے سے کیوں ہے؟ اوروں کے باپ کا تذکرہ کیوں نہیں؟ دو ہی باتیں سامنے آتی, اسی کے باپ کا تذکرہ ہوگا نا جس کے باپ کا پتہ ہو بزرگان محترم. تبھی تو ابو طالب کا ایمان کعبے میں نہیں پیدا ہوا. ایسی باتیں اتنا وقت مجھے دیتے نہیں ہمارے جو مستقل سامعین ہیں, لیکن آج میں نے لبرٹی لے لی تھوڑی. علی کعبے میں پیدا نہیں, نیٹ پہ جائیے کہ یہ روایت درست نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوا. خدا کی قسم ہمارے بزرگوں نے بنیاد ایسی رکھی, کعبے کو زچہ خانہ علی کا نام دیا کہ یہ زچہ خانہ علی ہے. جوش کا شعر ہے
کہ کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی اور یہ بھی دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. واہ 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 واہ. بنیادی سا سوال. لیکن شیعت کہتے کس یہ زچا خانہ کیوں نام رکھا؟ جو علی کے منزلت کو نہیں سمجھے گا وہ کہے گا یہ لفظ استعمال نہ کرے، اس لیے کہ زچا خانہ پاکیزہ جگہ کو نہیں کہتے. لیکن ہماری روایت ہے کہ یہ زچا خانہ علی ہے. ایک ایک عمل علی کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے زچا خانہ اس لیے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس کی پیدائش تمہاری طرح ہوئی ہے. کعبے میں پیدا کر کے یہ بتایا ہے کہ کعبے میں کوئی نجس چیز پیدا نہیں ہو سکتی. زچا خانہ ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. دوسری بات میں بار بار گزارش کرتا ہوں، تحقیق کے نام پر، معرفت کے نام پر، علم کے نام پر دھوکہ نہ کھایا کیا. علی کو ماننے کے لیے کتنے علم کی ضرورت، اور کسی میں دم ہے کہ وہ علم کی بنیاد پہ علی کو سمجھے. بزرگان محترم افسر عباس کے شعر، ساری دنیا علم کے پیچھے، علم آگے آگے، علم حاصل کرنے والا پیچھے پیچھے. لیکن افسر عباس کہتے ہیں کہ دل جو آقا کے مدینے سے لگا لیتا ہے، لب پرنور خزینے سے لگا لیتا ہے، جو درے حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبھی علم پڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. محبت کے ساتھ علی کی محبت نعمت کے طور پر ملتی، بس احمد تمام، اور ہر ایک کو ملتی نہیں. اور ایک بنیادی اصول ہے نفسیات کا، جب تک کوئی شے ملے نا، الیکشن آنے والے ظفر بھائی آسان زبان میں سمجھا، جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ پرچم حرام، نہ جلسہ حرام، نہ دلیلیں حرام، نہ عمل حرام، ہر چیز جائز. تمہارا پرچم بھی جائز، ہمارا پرچم بھی جائز، تمہارا جلسہ بھی جائز، ہمارا جلسہ بھی جائز، تمہارے نعرے بھی جائز، ہمارے نعرے بھی جائز. لیکن حلال حرام کب ہوگا، صحیح غلط کب ہوگا؟ جب ایک جیت جائے گا ایک ہار جائے گا. بس بزرگان گرامی، خیبر تک نہ علم بدعت، نہ ذکر علی بدعت. دیکھیے یہ خاموشی جو میرا مجمع اختیار کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 12 منٹ ہو گئے اب آپ ممبر چھوڑ دیں. لیکن جو نئے لوگ ہیں ان سے گزارش کریں. دیکھیے شبلی نعمان نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب کہا کہ کل علم دوں گا خیبر میں، تو صحابہ کرام ساری رات نمازیں پڑھتے. ہمیں بھی اختیار ہے نا، ہم بھی عقلی طور پہ پوچھیں وہ کون سی نماز ہے جو خیبر میں رات بھر پڑھی گئی؟ اس سے بڑا بد نصیب ہوگا کوئی کہ رسول موجود ہو اور نماز قضا ہو گئی ہو. قضا نماز ہی پڑھ سکتا ہے نا، رسول موجود ہیں، قضا نماز ہو نہیں سکتی، دو ہی نمازیں ہو سکتی، یا تو منت کی نماز ہے کہ ہمیں علم ملے، وہ جو علم ملنے والا ہے رسول سے اس وقت تک حرام نہیں ہے، جس کے لیے صحابہ نمازیں پڑھ کے دعا مانگے کہ علم ہمیں ملے. اور اگر حرام ہوتا، شبلی نعمان نے ایک منظر لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول کھڑے ہوئے، سارا مجمع آگے آ، جن کے قد چھوٹے تھے وہ پیچھے رہ گئے، وہ پنجوں کے بل کھڑے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول کو ہم نظر نہ آئے. بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ رسول اپنی نظر سے تھوڑی دیکھ رہا ہے، رسول تو اس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جو قیامت تک آنے والے سلوکوں کا جائزہ لے رہا ہے. نماز نہیں سکھانی جو بیان کر کے چلا جائے، پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی، علم دینا. پورے مجمع کو دیکھو، پورا خیبر نہیں پڑھنا، پورے مجمع کا جائزہ لیا. اجازت ہے ریکارڈ ہو رہا ہے، میری ذمہ داری، ظفر بھائی مجھے بچا لیں. جو مجمع ہے وہ مجمع کن لوگوں، باہر کے آئے ہوئے لوگوں کا مجمع نہیں، اصحاب باکبار کا مجمع ہے نا. رسول کی نگاہ ان کے صلبوں تک گئی ہے، دینا علم ہے. سارے مجمع کو دیکھنے کے بعد پوچھا علی کہاں ہے؟ کالی مدینے میں پورا واقعہ آپ نے سنا، اور ادھر علی کو آواز دی، علی آئے، اور علم علی کے حوالے کر. خیبر فتح ہو، خیبر فتح ہو گیا.
لیکن دلوں کی شکستگی آج تک ختم نہیں ہوئی. اگر خیبر میں علم مل جاتا تو یہ علم آج بدعت نہ ہوتا. اصول یہ ہے کہ جسے مل گیا وہ جیتا ہوا ہے, وہ لپیٹ کے نہیں رکھے گا, وہ کھلا ہوا علم لے کر سڑکوں پہ آئے گا کہ یہ فاتح کا علم ہے. یہی علم ہے نا. لیکن ایک خیبر کا علم ہے اور ایک کربلا کا علم ہے. بس زحمت فرق کیا ہے دونوں علم میں؟ خیبر کا علم کہیں سرنگو نہیں ہوئے, ہمیشہ فتح کا نشان بنا رہا, وہ علی کا علم. لیکن کربلا کا علم ہمارے عزیزدار اللہ سلامت رکھے, جہاں کے علم کو جھکانا ہو تو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ علم کو سلامی دینا. چشم تصور ہے, مقاتل اٹھا کر دیکھیے. یہ علم جو خیبر کا عباس تک منتقل ہوا, جو کبھی جھکا نہیں, لیکن ایک منظر ایسا ہے جہاں یہ علم جھکا. بس رحمت تمام علمدار علم لے کر معمار کربلا حسین کے سامنے آقا اب اس غلام کو اجازت دے دی. عباس کے چہرے کی طرف دیکھ, کہا بھیا تمہیں کیسے اجازت دے دی, تم تو میری فوج کے علمبردار. جب یہ کہا نا میرے فوج کے علمبردار, غازی نے ایک دفعہ فرات کی طرف دیکھا, ایک دفعہ گنج شجاع کی طرف دیکھا, کہا مولا میری وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار. اب نہ میرا اکبر بچا ہے نہ میرا قاسم بچا. اجرکم اللہ بزرگان بچا. اچھا بھیا عباس جانا چاہتے ہو تو جنگ کی اجازت نہیں, جاؤ سکینہ کے مشق میں پانی لے آؤ. علماء کرام نے روایت اسی طرح پڑھا. علم لے کر خیمے میں داخل ہوئے, بھتیجی کو آواز دی. چچا بھتیجی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ خدا آپ کی بھتیجیوں کو سلامت رکھے. بزرگان مولانا باپ سے زیادہ قریب چچا کی ہوتی ہے بھتیجی. چچا بھی عباس جیسا, بھتیجی سکینہ جیسی, اور مانگا کیا ہے چچا عباس ہو سکے تو پانی لے آئیے. علم لے کر خیمے میں داخل ہوئے. چچا عباس نے کہا سکینہ اپنی مشق لے آؤ. سکینہ سوکی میں مشق لے کر گئی. بزرگان گرامی بس میری چشم تصور ہے, مشق لے کر سکینہ کھڑی ہوئی, علم کی بلندی کو دیکھا. عباس کے ہاتھوں میں علم ہے, بدر سے لے کر خیبر تک کا فتح کی نشانی اس علم پر ہے, جو علم کہیں سرنگو نہیں ہوا. اب جو سکینہ کے ہاتھوں میں مشقیدہ دیکھا نا, عباس نے اندازہ لگایا, 4 قدم پیچھے آئے, سکینہ کے سامنے علم کو سلامی دی. سکینہ نے اپنی مشق علم پہ لگایا. اب خیبر کا علم نہیں رہا, کربلا کا علم بن گیا ہے. مشق سکینہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی. جملے خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے.
ہماری اس عبادت کو قبول فرما پروردگار تجھے آنسوؤں کا واسطہ جو چشم کریا کے ساتھ اس پر شہدہ میں بیٹھے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگار جہاں جہاں ذکر حسین کی یہ فرشیدہ بشتی پروردگار ان گھروں کو قیامت تک آباد اور شاد فرما جو بیمار انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما جو مقبوض ہیں انہیں قرض سے نجات دلا بخاری صاحب کے گھر میں یہ فرشیدہ بچھی اور کوئی آئے نہ آئے بزرگان محترم شام سے ایک بی بی زندان شام جا کر ایک 4 سالہ بچی سے کہتی ہے اٹھو سکینہ تمہارے بابا کا رونے والا پروردگار تجھے اس معظمہ کا واسطہ جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما جو پریشان حال مومن کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں جو عقیدے کے کوپلوں کو مرجھانے کی کوشش کر رہی پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ولایت علی کی جو نعمت ہمیں ماں کے دودھ کے ذریعے ہم تک ملی ہے غم حسین کے وہ آنسو جو نعمتوں کی صورت میں ہمیں ملے ہیں پروردگار یہ ہمارے نسلوں میں منتقل فرما ہمارا شمار کسی اور چیز میں ہو یا نہ ہو لیکن آخرت کے دن ہمیں عزتدارانہ مظلوم کربلا میں شمار فرما پروردگار ہمارے آنسوؤں کو اس ماں کے رومال کی زینت بنا جس نے ہم سے کچھ نہیں مانگا بس صرف اتنا کہا کہ جب کوئی پیاسا مارا جائے جب کوئی غریب مارا جائے تو میرے حسین کو یاد کر لینا پروردگار اس کی ذکر کے واسطہ دعاؤں کو مستجاب فرما بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما جملہ مرحومین جو شہدائے کوئٹہ اور شہدائے ملت جعفریہ اور جو حاضرین یہاں موجود ہیں ان شہدائے کوہستان آج ان کی برسی میں پروردگار ان تمام شہداء کو شہدائے کربلا کا صدقہ شہدائے کربلا کا جملہ تو آپ سن لیتے بزرگان گرامی حسین نے شہادت کا جو درجہ عطا کیا ایک جملہ مصائب کا اگر آپ تک پہنچ جائے کربلا اتنی آسانی سے نہیں بنی حور کا جوان بیٹا گرا نہ جب تو حور نے جانا چاہا جوان بیٹے کی لاش پر حسین کا ہاتھ کاندھے پہ آیا کہا حور تمہیں پتا نہیں شریعت نے منع کیا کہ جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھا باپ نہیں جاتا وہ بیمار کربلا خدا جانے علی اکبر کی لاش میں کیسے پروردگار نے شہدائے کربلا کا واسطہ ان تمام شہداء کو درجات عالی عطا فرما اور مرحومین کو مغفرت فرما ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص جملہ مرحومین کی سالہ سلام